والإسلام ديني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صدق الله العلي العظيم. سورۃ النحل کی آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 83 تک 11واں رکوع کی آیات یہاں پر تلاوت کی گئی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے من جملہ کفار اور مشرکین عرب کے اعتراضات کے اعتراض کا یہاں بھی جواب دیا کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ آخر قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی، اور وہ لوگ طنز کرتے ہیں اس طور پر اور کہتے ہیں کہ قیامت کیوں نہیں لے آتے ہو. اس طرح کی باتیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو یہ قرآن کریم اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں جن کا علم انسانوں کو نہیں دیا ہے بلکہ ان کو پردہ غیب میں رکھا ہے، ان کو مخفی رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے. انہی چیزوں میں سے قیامت کا آنا بھی ایک مخفی شے ہے کہ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہیں گے تو قیامت آ جائے گی. تو فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمینوں میں کیا کیا چیزیں مخفی ہیں، پوشیدہ ہیں، ان سب کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو ہے. زمین اور آسمان کی تمام مخفی اور پوشیدہ چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے اور کب اس کو کیا عمل کرنا ہے اور کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی کس مخلوق سے کیا کام لینا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے علم میں ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے. البتہ وہ فرمایا وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ أَقْرَبُ. جہاں تک تعلق قیامت کے دن کے آنے کا ہے تو وہ پلک جھپکتے آ جائے گی، وہ اقرب یا اس سے بھی کم میں. قیامت جب قائم ہوگی تو قیامت ایسے نہیں آئے گی کہ تم کو پہلے اس کا اعلان کیا جائے گا، تم کو کسی چیز کی مہلت دی جائے گی، یا انسانوں کو پہلے اس کے بارے میں خبر کی جائے گی، اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ فلاں دن فلاں وقت قیامت آنے والی ہے، یا یہ کہ انسان اس کے آثار دیکھے گا کہ اب قیامت آ رہی ہے،
قیامت کے واقع ہونے کی علامتیں چاروں طرف سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. اس طرح کا بھی کوئی مرحلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا الا کلمح البصر او هو اقرب، جتنی دیر میں انسان پلک جھپکتا ہے اتنا وقت لگے گا یا اس سے بھی کم وقت لگے گا. چشم زدن میں قیامت قائم ہوگی، واقع ہوگی، اور انسان کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ قیامت قائم ہو گئی. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے ہیں وقوع قیامت کا، کہ قیامت قائم کیوں نہیں ہو جاتی ہے، قیامت کیوں نہیں لے آتے ہو، اللہ کا عذاب کیوں نہیں لاتے ہو، تو ان کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت کا قائم ہونا، قیامت کا آنا، یہ اللہ کے علم میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا ہے. البتہ جب قیامت آنے کا حکم اور فیصلہ اللہ کی طرف سے آ جائے گا، اس کے بعد تمہیں کسی طرح کی کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ قیامت آئے گی چشم زدن میں، پلک جھپکتے قیامت آ جائے گی، بلکہ اس سے بھی کم نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. قیامت جتنی بڑی ہوگی، جیسے اس کے مراحل ہوں گے، جتنی بڑی وہ تباہی اور بربادی ہوگی اس کے نتیجے میں، اور جیسے ساری دنیا اور سارا نظام یہ سارا کا سارا درہم برہم ہو کر کے رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اتنی بڑی قیامت کو چشم زدن میں واقع کرنا، پلک جھپکتے اس سے بھی کم مرحلے میں واقع کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کو پلک جھپکتے قائم کرنے میں اللہ کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے، وہ فوراً اس کو قائم فرما دے گا. قیامت کا حال قرآن کریم نے اس آیت پاک کے اندر ذکر کیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں پر اپنی نعمتوں کے اتمام کا ذکر کیا کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر نعمتوں کا اتمام فرماتے ہیں. چنانچہ ارشاد باری ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکالا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کچھ بھی تمہارے پاس علم نہیں تھا. اس نے تمہارے لیے سننے کی طاقت بنائی اور دیکھنے کی طاقت، اور دل تم کو عطا کیا، دل بنایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا احسان مانو، شکر بجا لاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی کے حقائق کو یہاں پر واضح کیا ہے، ذکر کیا ہے کہ ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کے اور اپنے گھر والوں کا محتاج ہوتا ہے، اس کو احتیاج ہوتی ہے ہر قدم پر، ہر چیز میں، اس لیے کہ وہ بول نہیں سکتا، سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، اپنی ضروریات کو وہ کہہ نہیں سکتا، اس کے پاس کوئی قوت اور کوئی طاقت اس قسم کی نہیں ہوتی ہے. ایسے حالات میں اور ایسے ماحول میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مادہ رکھا انسانوں کے دلوں میں کہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کے نتیجے میں انسان کے سارے کام بنتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ کام انجام پاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں اور وہ بچے جنتی ہیں یا انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں، ان میں سب سے کمزور بچہ جو ہوا کرتا ہے وہ انسان کا بچہ ہوا کرتا ہے. انسان کا بچہ ابتدائی مراحل کے اندر سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے اللہ کی ساری مخلوقات کے اندر. ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سی صلاحیتیں عطا کرتے ہیں، لیکن انسان کا جو بچہ ہے وہ 100% اپنے گھر والوں کے اور خاص طور پر اپنی ماں کے کا محتاج ہوتا ہے. اس کو ضرورت ہوتی ہے ہر آن اس کی تمام ضروریات کے لیے. البتہ اس کو رونے کی صلاحیت اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں، تو وہ روتا ہے تو اس کے رونے کے نتیجے میں ماں سمجھ جاتی ہے، گھر کے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بچے کو کیا ضرورت ہے اور کیا اس کی احتیاج ہے، کیا کیا چیزیں اس کو اس وقت چاہیے، اور وہ پرورش و پرداخت اس کی اس منہج پر ہوتی ہیں. تو اللہ پاک نے یہاں پر اپنی خاص نعمتوں کا ذکر کیا کہ ماں کے پیٹ سے جب تم باہر آ جاتے ہو تو سننے کی طاقت ہم نے تم کو عطا کی ہے، دیکھنے کی طاقت ہم نے تم کو عطا کر دی ہے، اور دل ہم نے تم کو عطا کر دیا ہے. بولنے کی طاقت وہاں نہیں ہوتی ہے اس میں، اس لیے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف قوت سامعہ کا ذکر کیا کہ سننے کی صلاحیت جو ہے وہ انسانوں کو عطا ہوتی ہے. بعض شارحین مفسرین اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ چونکہ جو بچہ سنتا ہے اسی کو نطق کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، بولنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے. جو بچہ سن نہیں سکتا وہ ظاہر ہے کہ بول بھی نہیں سکتا. عام طور سے جو لوگ بہرے ہوتے ہیں وہ گونگے ہوتے ہیں، جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے. عام طور سے دنیا کے اندر یہی
منہج ہے۔ بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس سورہ پاک کے آغاز ہی میں جو نعمتیں ذکر کی ہیں اپنے بندوں کو عطا کرنے کے بارے میں جو فرمایا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر کیا، اور یہ نعمتیں تو خاص طور پر ذکر کی گئی، وہ بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ صرف سننا دیکھنا یہی صلاحیتیں نہیں، بلکہ بہت ساری صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان کے طور پر ہوا کرتی ہیں۔ دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا، یہ خاص نعمت ہے جو بندوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اگر دل نہیں ہے تو پھر انسان بھی نہیں ہے۔ یہ بطور خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 نعمتوں کا یہاں پر ذکر کیا تاکہ تم شکر بجا لاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تم احسان مانو۔ فرمایا الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ پرندے جو ہیں وہ آسمان کا جو خلا ہے اس کے اندر وہ تیر رہے ہیں اور وہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آسمان کا جو خلا ہے، فضا ہے، اس کے اندر وہ جانور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے بندھے ہوئے ہیں، اور وہ بالکل اس طرح سے اپنے پروں کو تھام کر رہتے ہیں اور وہ گرتے نہیں، جبکہ کوئی بھی کسی بھی چیز کو فضا میں اڑایا جائے، اوپر اٹھایا جائے تو وہ نیچے آ جاتی ہے، لیکن پرندہ کس طرح سے جب وہ سما کے اندر ٹھہرا رہتا ہے اور رکا رہتا ہے، وہ گرتا نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما یمسکہن الا اللہ، آسمان میں کوئی چیز ان کو روکنے والی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آسمانوں میں ٹھہرا دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو اس کو تھامے ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام بنایا، اس کو ایسی صلاحیتیں عطا کی کہ وہ آسمان کے اندر اڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو روک دیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی قدرت کاریگری ہے اور بڑی نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں وہ ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو مان لیتے ہیں کہ یقیناً میرا اللہ اتنا بڑا ہے کہ اسی نے اپنی قدرت سے ان تمام کی تمام چیزوں کو تھاما ہے اور وہی ان چیزوں کو روکے ہوئے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الی حین۔ اور نعمتوں کا ذکر کیا اور فرمایا اور اللہ نے بنا دیے تمہارے لیے تمہارے گھر سکون اور طمانینت کی جگہ، اور تمہارے لیے بنایا چوپایوں کی کھالوں میں بیوتا گھر بنانے کی جگہ، یعنی ڈیرے ڈالنے کی جگہ جو کہ ہلکے پھلکے ہوتے ہیں۔ تستخفونہا، وہ بالکل ہلکے پھلکے رہتے ہیں، یوم ظعنکم، تمہارے سفر کے دنوں میں، ویوم اقامتکم، اور تمہارے حضر کے دنوں میں جن دنوں میں تم قیام کر لیا کرتے ہو، ومن اصوافہا واوبارہا، اور بھیڑوں کی اون سے اور اونٹوں کی ببریوں سے، واشعارہا، اور بکریوں کے بالوں سے جو ہے بہت سے ساز و سامان تم بناتے ہو، کتنے اسباب و متاع الی حین، اور جو ہے وہ استعمال کرنے کی چیزیں، اور یہ اسباب ہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں طے شدہ مدت تک کے لیے ہم نے تم کو عطا کر دی ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ نعمتیں جانوروں میں، چوپایوں میں جو نعمتیں رکھی ہیں ان میں فرمایا کہ اونٹوں کی ببریوں میں، اور جو مینڈھوں کے اوپر اور بھیڑوں کے اوپر جو اون آتا ہے اس سے، اور بکریوں اور گایوں کے اوپر جو ان کی کھالوں پر جو بال آتے ہیں ان میں، تمام کی تمام تمہارے لیے منفعتیں رکھ دی ہیں۔ یہ منفعتیں ان کو تم استعمال کرتے ہو، تم اپنے چھپر بھی ان سے بناتے ہو، اور اپنے تم خیمے اس کے ذریعے سے بنا لیتے ہو، اور بالکل ہلکے پھلکے ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں سفر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تم ان کو لاد کر کے آسانی سے لے جاتے ہو، اور اگر کہیں خیمہ زن ہوتے ہو، کہیں خیمہ گاڑ لیتے ہو، کہیں پر قیام کرتے ہو تو وہاں پر تمہارے لیے ٹھہرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں تمہیں سکون و فرحت بخشتی ہیں۔ خاص طور پر گھر کے بارے میں قرآن کریم نے ذکر کیا کہ اس کو سکن بنایا، سکون اور طمانینت، اطمینان حاصل کرنے کی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ یوں تو آسمان بھی انسان کے لیے سایہ فگن ہے، درخت وغیرہ سے بھی انسان سایہ حاصل کر لیتا ہے، پہاڑوں سے بھی سایہ حاصل کر لیتا ہے، ڈھک لیتا ہے، لیکن بیتن کی جمع بیوت ہے، اس گھر کو کہا جاتا ہے جس کی 4 دیواریاں ہوں اور اس کو اوپر سے جو ہے اس نے انسان کو ڈھانپ لیا ہو۔ یہ خاص طور پر
سکون کی جگہ ہے، اس سے انسان ذہنی اور قلبی سکون حاصل کرتا ہے۔ جن انسانوں کے اپنے گھر ہوتے ہیں وہ اس سے بآسانی سمجھ سکتے ہیں قرآن کریم کے اس اسلوب کو اور اس انداز کو کہ مکان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیسی بڑی نعمت ہے۔ جلود الانعام کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے منفعتیں رکھی، جو بھی جانور ہیں ان کی کھالیں پاک رکھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ جن جانوروں کو شرعی طور پر ذبح کر لیا جاتا ہے، دباغت دینے کے بعد ان کی کھالیں استعمال کی جا سکتی ہیں، ان کی کھالوں کو استعمال کرتے ہیں وہ حلال ہو جاتی ہیں اور ان کا استعمال کرنا جائز اور درست ہے۔ اسی طرح سے جو بال وغیرہ ان کے اوپر اون اور بال ہوتا ہے اس میں تو کوئی حرمت کی بات نہیں ہے، وہ تو ہر حالت کے اندر حلال ہیں۔ البتہ احناف کے نزدیک خنزیر کی کھال اور اس کے بال تمام کے تمام اجزاء کے ساتھ وہ نجس العین ہیں، وہ دباغت دینے سے بھی پاک نہیں ہوتے ہیں، وہ حرام ہی ہے، وہ کسی بھی طور پر جو ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے انسان کے بارے میں کہا گیا کہ انسان کی جو کھال ہے وہ بھی پاک نہیں ہو سکتی، اس سے بھی انسان منفعت میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اپنے کاموں میں اس کو نہیں لے سکتا۔ وہ یہ حرمت جو ہے وہ تکریم کی بنا پر ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ تکریم انسان کی حرمت اور اس کے احترام کی بنا پر جو ہے وہ ہے، تاکہ لوگ جو ہے وہ بے درے اس کو استعمال کرنا شروع نہ کر دیں۔ تو انسان کی کھال کو بھی جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ باقی جو جانور ہیں، چوپائے ہیں، جن کی کھالیں ہیں، ان تمام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت ساری منفعتیں رکھ دی ہیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برائے جو چیزیں اس نے پیدا کی ہیں ان کے سائے بنا دیے۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور بنا دی تمہارے واسطے پہاڑوں میں چھپنے کے مقامات، چھپنے کی جگہ۔ وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم، اور بنا دیے جو کرتے تم پہنتے ہو وہ بچاؤ ہیں تمہارے لیے گرمی میں، اور کرتے جو بچاؤ ہیں تمہارے لیے لڑائی کے موقع پر۔ سرابیل تقیکم باسکم، لڑائی اور جنگ کے موقع پر جو ہے تمہارے جسموں کو وہ محفوظ رکھتے ہیں، تمہاری جسموں کو بچا لیتے ہیں۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اسی طرح سے وہ اپنے احسان تم پر مکمل کرتا ہے، احسانات تم پر وہ کرتے چلا جاتا ہے تاکہ تم اس کے حکموں کو مان لو، اس کے حکموں کو تم تسلیم کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کو تم مانو۔ تو خاص طور پر جو انسان لباس اختیار کرتا ہے، اوپر سے جس لباس کو پہنتا ہے کرتا، وہ گرمی سے بچانے کے لیے ذکر کیا قرآن کریم نے کہ وہ گرمی سے تمہیں بچاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی موسم ہو سکتا ہے انسانوں کے لیے وہ اس کے اندر شامل اور داخل ہے۔ البتہ ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ عام طور سے قرآن کریم کے جو اولین مخاطب ہیں وہ لوگ ہیں جو جن کے جن کے یہاں سردی نہیں ہوتی تھی اور برف باری وغیرہ وہاں پر نہیں ہوتی تھی، تو صرف ایک بات بتا دی گئی کہ گرمی سے تمہارے لیے یہ بچا ہوئے دھوپ کی لپٹیں اور تپش اور لو تمہارے جسموں کو ڈائریکٹ نہیں پہنچتی ہے، بلکہ جو ہے وہ لباس اس سے تم کو محفوظ رکھ لیتا ہے۔ اسی طرح سے جو جسم پر تم لباس پہنتے ہو وہ کئی طرح کے ملبوسات ہوتے ہیں، خاص طور پر جنگ وغیرہ کے موقع میں وہ تلواروں سے اور نیزوں سے اور بھالوں سے اور تیروں سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں کہ پہلے اس کو وہ لگتا ہے، اس کے بعد تمہارے جسم تک وہ چیز پہنچتی ہے۔ یہ نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کرتا ہے اور اپنا احسان تم کو جتاتا ہے، بتاتا ہے تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو مانو، اسی کے لیے تم اپنے آپ کو سپرد کر دو اور تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم ماننے والے بن جاؤ، اسلام قبول کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو 100% تسلیم کرو، 100% اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو مانو، اس لیے کہ تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جو کچھ بھی چیزیں تم اپنی زندگی میں استعمال کر رہے ہو، جن چیزوں کو تم اختیار کر رہے ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں جو اس نے تم کو عطا کر رکھی ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور یہ تمام کی تمام نعمتیں شمار کرا دینے کے بعد، بتا دینے کے بعد اور پوری محنت اور پوری دعوت لوگوں کے سامنے رکھنے کے بعد بھی اے نبی اگر یہ آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ کا کام تو کھلے طور پر پہنچا دینا ہے، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، آپ نے ان تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا ہے، آپ کی ذمہ داری اور آپ کا کام یہیں پر مکمل ہو گیا۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون، وہ پہچانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو پھر منکر ہو جاتے ہیں اور اکثر تو ان میں ناشکرے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو یقیناً پہچان رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان رہے ہیں، ان کو ادراک ہے اس چیز کا کہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ہمیں عطا کی ہیں، لیکن اس کے باوجود ناشکرے ہیں تو انکار کرتے ہیں۔
اکثر و بیشتر لوگ ناشکرے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ شکر کے بارے میں بھی قرآن کریم فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید نعمتیں عطا فرمائیں گے اور نعمتیں بڑھائی جائیں گی، اور اگر تم شکر ادا نہیں کرتے ہو، شکر بجا نہیں لاتے ہو، ناشکری کرتے ہو، تو پھر اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کا انسان کو مقابلہ کرنا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں انسانوں کو عطا کی ہیں ان پر شکر ادا کیا جائے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو تسلیم کرے اور مانے، اور یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کلمات قرآن میں اور حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ ان نعمتوں کے شکر کے طور پر، شکرانے کے طور پر ان کلمات کا ورد کرنا چاہیے، ان کلمات کو کہتے رہنا چاہیے، تاکہ کسی نہ کسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا رہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔